السلام علیکم ڈیئر ویورز، پروفیسر فار یو آج آپ کے ساتھ 5 ایسی چیزیں شیئر کرے گا جو طب نبوی سے اخذ شدہ ہے، اور ان 5 کو اپنانے سے، ان پر عمل کرنے سے، ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے انسان کو 2 چیزوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 1 ہارٹ اٹیک اور نمبر 2 بلڈ پریشر۔ ان دونوں بیماریوں سے اگر آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے طب نبوی کی ان 5 چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ نمبر 1 کھانا پکا ہوا کھانا ہے، کھانا گلا ہوا نہیں کھانا۔ ان دونوں چیزوں کے اندر بہت مائنر فرق ہے۔ اب پکے ہوئے اور گلے ہوئے میں کیا فرق ہے، میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ کوئی بھی فروٹ، سیب، آم، کیلے پکے ہوتے ہیں تو ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جب وہ خراب ہونے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فروٹ گل چکا ہے، تو ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اسی طرح وہ کھانا جو سلور، سٹیل، سٹینلیس سٹیل، نان سٹک، ٹیفلان، گلاس یا لوہے کے برتنوں میں پکایا جاتا ہے، وہ کھانا پکتا نہیں ہے، وہ کھانا گل جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر مٹی کی ہانڈی میں کھانا پکایا جائے اور وہ دھیرے دھیرے ہلکی آنچ پہ پکایا جائے تو وہ کھانا گلے گا نہیں بلکہ پکے گا۔ مٹی کی ہانڈی اور لکڑی کے چمچ کے ساتھ پکنے والا کھانا ہاضمے کے عمل کو بہترین بناتا ہے اور ان بیماریوں سے بچاتا ہے۔ نمبر 2 کھانا بنانے کے لیے تیل کا استعمال۔ اب کھانا بنانے کے لیے کون سا تیل استعمال کرنا چاہیے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 تیل انسان کے لیے بنائے ہیں، ایک غریبوں کے لیے، ایک امیروں کے لیے۔ یہ دونوں تیل پوری زندگی بھی پڑے رہیں تو کبھی بھی جمتے نہیں ہیں، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ امیروں کے لیے زیتون کا تیل تو غریبوں کے لیے سرسوں کا تیل۔ یہ دونوں ایسے تیل ہیں جو کبھی بھی جمتے نہیں ہیں، یہ شریانوں میں کبھی بھی رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے، جس سے آپ کو بلڈ پریشر اور دل کا دورہ پڑنے کا خدشہ بالکل بھی نہیں رہے گا۔ نمبر 3 کھانے میں نمک کا استعمال۔ اب کھانے میں نمک استعمال کرنا تو بہت ضروری ہے، لیکن نمک کون سا استعمال کیا جائے؟ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت سے نوازا ہوا ہے کہ ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ پاکستان میں گلابی نمک کی وافر مقدار موجود ہے جو آج کل بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ 50 روپے پر کیجی کے حساب سے میسر ہے، جبکہ اس نمک کی قیمت ہمارے ہمسایہ ملکوں میں 30,000 روپے پر کیجی ہے۔ تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے۔ یہ نمک انسان کے کھانے کو لذیذ اور مفید بنا دیتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی ایسی بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ نمبر 4 گندم کے آٹے کا استعمال۔ اب سب سے ضروری چیز جو ہم لوگ سکپ کر رہے ہیں، اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم سوجی نکلا، میدا نکلا، بورا اور چوکر نکلا ہوا وائٹ آٹا استعمال کرتے ہیں۔ وہ آٹا انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ہم کوئی ربڑ کھا لے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ گندم کا پسا ہوا آٹا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہو سکے تو گندم کا پتھر والی چکی پر پسا ہوا آٹا کھانے کی کوشش کریں، وہ اس سے بھی زیادہ مفید ہے۔ اگر وہ نہ ملے تو کم از کم بورے والا گندم کا پسا ہوا آٹا استعمال کریں اور اپنے لیے ان بیماریوں کا راستہ روک کر رکھیں۔ نمبر 5 میٹھے کا استعمال۔ اب میٹھا کون سا استعمال کرنا ہے؟ ابھی ہمارے گھروں میں 95% شوگر استعمال ہو رہی ہے، چینی استعمال ہو رہی ہے، جو کہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ چینی کے اندر استعمال ہونے والا وائٹ کلر کا کیمیکل انسان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، اس لیے آپ لوگ گڑ یا شکر کا استعمال کرنے کی کوشش کریں، یا دیسی چینی اگر کہیں سے مل جائے تو اس کے استعمال کی کوشش کریں، یا اس کے علاوہ دوسری ایسی چیزیں استعمال کریں جو چینی کی جگہ پہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اگر ان 5 چیزوں پہ غور کریں گے اور ان کا استعمال اپنی زندگی پر لاگو کریں گے تو آپ کو کبھی بھی بلڈ پریشر کا مرض نہیں ہوگا اور دل کا دورہ پڑنے کا بھی خدشہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ان 5 چیزوں کے ساتھ جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ نے پانی کون سا استعمال کرنا ہے، یہ ایک ایڈیشنل چیز آپ کو بتا کے آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ آپ نے مصنوعی پانی، منرل واٹر استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ آپ کے پاس اگر زمین کا خالص پانی، نل کا پانی جو کہ زمین سے نکل رہا ہے، ٹیوب ویل کا پانی، موٹر کا پانی اگر دستیاب ہے اور وہ میٹھا ہے تو آپ اسی پانی کو استعمال کریں، وہ سب سے بہتر ہے۔ پانیوں میں سب سے بہتر آب زمزم ہے، لیکن آب زمزم کی رسائی ہم تک ممکن نہیں، اس لیے ہمارے پاس جو ممکن ہے وہ یہی ہے کہ قدرتی زمین سے نکلا ہوا پانی استعمال کیا جائے۔ اور بیماری کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم بیمار ہوتے ہو تو میں شفا دیتا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہو کہ بیمار
بیمار تم اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتے ہو اور شفا میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں، تو اس لیے بیماریاں ہماری اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے ہیں اور شفا میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے احتیاط کرنی ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور ان چیزوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔